ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حاضرین، ناظرین، یوسف علیہ السلام کا قصہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں، لیکن آج یوسف علیہ السلام کا مختصر سا قصہ بیان کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل پر کیا بیتی یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد۔ جب یعقوب علیہ السلام کنعان سے مصر منتقل ہوئے، ان کے ساتھ ان کی اولاد بھی منتقل ہوئی۔ وہ سب لوگ مصر منتقل ہو گئے، اس لیے کہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام مصر کے سربراہ تھے اور مصر میں انہی کا حکم چلتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کنعان میں وہ بھیڑ بکریاں چراتے، انہیں دھوتے اور اون بیچتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا کنعان میں بامشکل گزر بسر ہوتا تھا۔ اس کے برعکس یوسف علیہ السلام کے غلام اور نوکر چاکر مصر میں کھاتے پیتے اور عیش کی زندگی بسر کرتے تھے۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کنعان کیوں نہ ہجرت کرتے؟ یوسف علیہ السلام نے یعقوب اور ان کی اہل اولاد کو کنعان سے آنے کو کہا۔ یوسف علیہ السلام مصر میں رہتے تھے، اچھا کھاتے، اچھا پہنتے، لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھے، اور کیسے خوش ہو سکتے تھے جبکہ وہ اپنے والد محترم سے بے حد محبت کرتے تھے، اور وہ اچھا کھا رہے ہیں لیکن ان کے والد محترم مشکل کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مصر آئی، یوسف نے ان کا استقبال کیا اور ان سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ مصر نے بھی اپنے سربراہ اور اپنے مہربان بادشاہ کا استقبال کیا اور اسے بھی بہت خوشی ہوئی۔ اہل مصر نے اس شریف گھرانے کو بہت چاہا، اس لیے کہ وہ یوسف کو لوگوں کے کرم اور احسان کی وجہ سے بہت چاہتے تھے، اور اس لیے بھی کہ انہیں یوسف اور ایک شفقت والا اور نصیحت کرنے والا بھائی دکھائی دیا۔ بس انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو بزرگ اور کریم والد کی جگہ دیکھا۔ یعقوب بڑے شہروں والے اور مصر کے بزرگ تھے، اور مصری ان کے لیے بیٹوں جیسے تھے۔ یعقوب اور ان کے بیٹوں کے لیے مصر کی اقامت عمدہ ہو گئی اور وہ ان کا وطن ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بعد کیا ہوا؟ اور کچھ عرصہ کے بعد یعقوب نے وفات پائی۔ ان پر یوسف اور مصری سب غمگین ہوئے۔ انہوں نے شیخ کو مصر میں دفن کیا، اور ایسا لگتا تھا جیسے ان کے والد ان سے جدا ہوئے ہوں، اور کچھ عرصہ کے بعد یوسف بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ دن مصریوں پر بہت ہی سخت تھا، ان پر مصریوں نے بہت غم کیا اور عرصہ تک ان کے لیے روتے رہے۔ لوگ اپنے غم بھول گئے، گویا کہ انہیں اس دن سے پہلے کوئی تکلیف نہ پہنچی تھی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھی دفن کر دیا۔ تدفین کے بعد اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے تعزیت کی۔ یوسف کے بارے میں وہ سب برابر تھے، ہر چھوٹے نے اپنا والد اور بڑے نے بھائی کو کھو دیا، اور لوگ یوسف کے بھائیوں اور ان کے بیٹوں کے پاس تعزیت کے لیے گئے اور ان سے کہنے لگے، اے سردارو، آج تمہارا نقصان ہمارے نقصان سے بڑا نہیں ہے۔ ہم نے آج کے دفن ہونے والے میں ایک شفیق بھائی، مہربان آقا اور عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ کھویا، وہ جنہوں نے لوگوں کو راحت پہنچائی اور شہروں کو ظلم سے ہٹایا۔ وہ جنہوں نے لوگوں کو راحت پہنچائی اور شہروں کو ظلم سے ہٹایا۔ وہ جنہوں نے بڑے کو چھوٹے پر ظلم کرنے سے روکا اور طاقتور کو کمزور کو کھانے سے روکا۔ وہ جس نے مظلوموں کی فریاد رسی کی اور ڈرے ہوئے کو پناہ دی اور بھوکے کو کھانا کھلایا۔ وہ جس نے ہمیں حق کی ہدایت کی اور ہمیں اللہ کی طرف بلایا، اور ہم ان کی آمد سے پہلے حیوان اور چوپائے تھے، اللہ کو پہچانتے نہ تھے اور نہ آخرت کو۔ اور جس نے قحط کے دنوں میں، قحط سالی میں ہماری مدد کی، ہم سیر ہو کر کھاتے
جبکہ لوگ دوسرے شہروں اور ملکوں میں مرتے تھے بھوک سے۔ ہم کبھی اپنے ایسے مہربان اور شریف بادشاہ کو نہ بھولیں گے، اور اے سردارو، نہ اس بات کو بھولیں گے کہ تم ان کے بھائی اور گھرانے والے ہو۔ تمہاری مصر آمد پر ہمارے آقا حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوش ہوئے تھے، اور اپنے آقا کی خوشی پر ہم کتنے خوش ہوئے۔ یہ شہر اور ملک آپ کے شہر اور ملک ہیں، اور اے سردارو، ہم آپ کے لیے ویسے ہی ہوں گے جیسے اپنے آقا کی زندگی میں تھے۔ یہ تھے ان مصریوں کے الفاظ، مصر کے لوگوں کے الفاظ، جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعزیت کرتے وقت ان کے بھائیوں اور بیٹوں سے کیے۔ بنو اسرائیل مصر میں۔ اب جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھی، ان کا مصر میں کیا مقام تھا، کیا رہن سہن تھا، اس کی بات کرتے ہیں۔ اور ایک عرصہ دراز تک یوں ہی ہوا، مصریوں نے اپنے قول کا پاس رکھا اور کنعانیوں کی بڑائی کو مانا، اور یہ کنعانی جنہیں بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا تھا، عزت و شرف اور مال والے تھے، لیکن اس کے بعد حالات بدل گئے، ان کے اخلاق بگڑ گئے، انہوں نے اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا، مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دینا چھوڑ دی، اور دنیا پر ٹوٹ پڑے، اور لوگ بھی ان کے لیے ویسے نہ رہے، اور جس نظر سے ان کے آباء کو دیکھتے تھے اس نظر سے انہیں نہیں دیکھتے تھے۔ کیسے دیکھتے؟ جب وہ لوگ خود ہی بدل گئے تھے، تو پھر مصر کے لوگ تو ان کو کچھ بھی عزت نہ دیتے، اور وہ عام لوگوں کی طرح ہو گئے۔ وہ لوگوں سے نسب کے علاوہ کسی چیز میں نمایاں نہ تھے، اور لوگ ان میں سے امیر سے حسد اور فقیر سے حقارت کا سلوک کرنے لگے۔ مصری ان کی طرف اس اجنبی کی طرح دیکھنے لگے جو کسی دوسرے ملک سے آیا ہو اور اس کا مصر میں کوئی حق نہ ہو۔ مصریوں کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ خود ہی اس ملک کے والی ہیں، اور مصر مصریوں کے لیے ہے۔ بعض مصری تو یہ بھی خیال کرنے لگے کہ یوسف اجنبی تھے جو کنعان سے آئے، اور انہیں عزیز مصر نے خریدا تھا، اور کسی کنعانی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مصر پر حکومت کرے۔ اور بہت سے لوگ یوسف علیہ السلام کا شرف و فضل اور کرم اور احسان بھول گئے۔ بنو اسرائیل مصر میں کیسے تھے، ان کا آپ کو قصہ بتا دیا۔ مصر کا فرعون، اور مصر کے تخت پر پھر کون بیٹھا؟ اور مصر کے تخت پر فرعون، مصر کے بادشاہ آ گئے، اور وہ بنی اسرائیل سے بہت ہی بغض اور نفرت کرتے تھے۔ مصر کے تخت پر ایک بہت ہی سخت بادشاہ آیا، اور وہ یہ بالکل نہیں دیکھتا تھا کہ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد سے ہیں، اور وہ مصر کے نہایت ہی شریف بادشاہ یوسف کے گھرانے سے ہیں، بلکہ وہ تو انہیں انسان بھی نہیں سمجھتا تھا کہ انہیں رحمت و مہربانی اور انصاف کی ضرورت ہے۔ مصر کے تخت پر بہت ہی سخت بادشاہ آیا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کی اپنی قبط اور نوع سے ہے، اور بنی اسرائیل کسی اور قسم سے ہیں، قبط بادشاہوں کی قسم سے ہے، وہ حکومت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور بنی اسرائیل غلاموں کی قسم سے ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو حقیر جاننے لگے اور خود کو بادشاہت میں شمار کرنے لگے۔ وہ خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور فرعون بنی اسرائیل سے گدھوں اور چوپایوں کا معاملہ کرتا تھا، جن سے انسان خدمت لیتا ہے مگر انہیں اس دن کی خوراک کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ اور فرعون سخت متکبر بادشاہ تھا، وہ اپنے سے اوپر کسی کو نہیں دیکھتا تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، بلکہ کہا کرتا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فرعون کو اپنی بادشاہی محلات اور قوت پر بڑا غرور تھا۔ کہتا، کیا مصر کی بادشاہی میرے لیے نہیں، اور یہ نہریں میرے نیچے چلتی ہیں؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ گویا کہ وہ بابل کے بادشاہ نمرود کا خلیفہ اور نائب تھا، اور جب اسے یہ معلوم ہوتا کہ کوئی اس پر کسی اور کو فوقیت دیتا ہے تو وہ غضبناک ہو جاتا۔ اس نے لوگوں کو اپنی عبادت اور سجدہ کی طرف بلایا، اور لوگوں نے اس کی بات مان لی، اور بنی اسرائیل نے اطاعت نہ کی کہ وہ اللہ اور رسولوں پر ایمان رکھتے تھے۔ فرعون بنی اسرائیل پر آگ بگولا ہو گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ بچوں کا قتل کرنا شروع کر دیں۔ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قطبی کاہن فرعون کے پاس گیا اور اس سے کہا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ
تیری بادشاہی چلی جائے گی۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جنم لینے والے ہر بچے کو قتل کر دے۔ فرعون اپنے آپ کو لوگوں کا رب سمجھتا تھا، جسے چاہتا قتل کرتا، جسے چاہتا چھوڑ دیتا، بھیڑ بکریوں کے مالک کی طرح، جیسے وہ اپنی بھیڑ بکریوں میں سے جسے چاہتا ہے ذبح کرتا اور جسے چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ فرعون کی فوج مصر میں پھیل گئی اور تحقیق و تفتیش میں لگ گئی۔ جب انہیں معلوم ہوتا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہے، وہ اسے پکڑ لیتے اور اسے دمبے کی طرح ذبح کر دیتے۔ بھیڑیے جنگل میں رہے اور سانپ اور بچھو شہر میں، اور کوئی ان سے تعارض نہ کرتا، لیکن بنی اسرائیل کے مولود کو فرعون کی بادشاہی میں رہنے کی اجازت نہ تھی۔ ہزاروں بچے اپنے ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیے گئے، اور جس دن بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ بہت سخت اور مشکل دن ہوتا۔ وہ رونے دھونے کا دن ہوتا، اور جس دن بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ تعزیت اور رثا کا دن ہوتا۔ ایک دن میں سینکڑوں بچے اسی طرح ذبح کر دیے جاتے جیسے عید الاضحیٰ میں سینکڑوں بھیڑ بکریاں اور گائیں ذبح کی جاتی ہیں۔ بے شک فرعون نے زمین پر سرکشی کی اور بنایا اس کے رہنے والوں کو ایک گروہ۔ وہ کمزور سمجھتا تھا ایک جماعت کو، ان میں سے ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فرعون کا ظلم دیکھا جب اللہ رب العزت نے، اور پاک پروردگار نے چاہا کہ مصر میں ایک نبی بھیجا جائے، اس نبی کی ولادت کی بات سنیں، اور اللہ نے چاہا کہ وہ ہو جائے جس سے فرعون ڈرتا اور بچتا تھا۔ وہ بچہ پیدا ہوا جس کے لیے اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ فرعون کی بادشاہی اس کے ہاتھ پر جائے۔ وہ پیدا ہوا جس کے ہاتھ پر اللہ نے بنی اسرائیل کی خلاصی مقرر کر دی تھی۔ وہ پیدا ہوا جس کے لیے اللہ نے مقدر کر دیا کہ وہ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لائے۔ وہ بچہ پیدا ہوا جس کے لیے اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لائے گا، روشنی میں لائے گا۔ فرعون اور اس کے لشکروں کے خلاف توقع عمران کے بیٹے موسیٰ پیدا ہوئے۔ فرعون اور اس کے لشکروں کے خلاف توقع عمران کے بیٹے موسیٰ پیدا ہوئے۔ فوج اور اس کی دشمنی کے برعکس موسیٰ 3 ماہ تک رہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے خوبصورت بچے کا خوف تھا۔ وہ بہت ڈرتی تھیں کہ بچوں کا دشمن گھات میں تھا، اور کیسے نہ ڈرتی کہ فوج نے ان کے خاندان سے کئی بچوں کو ماؤں کی گود سے اچک لیا تھا۔ ماں بیچاری کیا کرتی اور اس خوبصورت بچے کو کہاں چھپاتی؟ اور فرعون کی فوج کی کووں جیسی آنکھیں اور چونٹی جیسی سونگھنے کی طاقت تھی۔ وہیں اللہ پاک نے اس ماں بیچاری کی مدد کی اور اس کے دل میں بات ڈالی کہ وہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دے۔ اللہ اکبر! ماں کی ممتا اپنے بچے کو کیسے صندوق میں رکھے اور اسے نیل میں ڈال دے۔ صندوق میں بچے کو دودھ کون پلائے گا، اور صندوق میں بچہ سانس کیسے لے گا؟ ماں بہت پریشان تھی کہ کیسے ہوگا، کیسے بچہ سانس لے گا۔ ماں کی ممتا نے یہ سب سوچا اور اللہ پر توکل کیا اور اللہ کی وحی پر اعتماد کیا۔ بچے کے لیے صندوق سے زیادہ محفوظ کوئی گھر نہ تھا۔ یہاں ہر جگہ پولیس ہے، ہر جگہ فرعون کی فوج ہے، اور بچوں کا دشمن گھات میں ہے، اور سپاہیوں کی کوے کی طرح تیز آنکھیں اور چونٹی جیسی سونگھنے اور محسوس کرنے کی طاقت۔ ماں بیچاری وہ کر گزری جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ اس ماں نے اپنا خوبصورت بچہ صندوق میں رکھا اور اسے نیل میں پھینک دیا۔ ماں کی ممتا بے قرار ہوئی، مگر اس نے صبر کیا اور اللہ پر توکل کیا۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلائے۔
جب اسے اس کا خوف ہو تو اسے دریا میں پھینک دے، اور نہ ڈرنا اور نہ غم کھانا، یقیناً ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے۔ یہ تھا پاک پروردگار کا فیصلہ۔ دریائے نیل کے کنارے فرعون کے بہت سے محل تھے۔ وہ ایک محل سے دوسرے محل میں جاتا اور نیل کے کنارے تفریح کرتا تھا۔ وہ ایک دن نیل کے کنارے تفریح کے لیے بیٹھا ہوا نہر کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کے پاؤں کے نیچے بہہ رہی تھی، اور اس کے ساتھ مصر کی ملکہ بھی تفریح میں شریک تھی، اور وہ بھی نیل کو چلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس تفریح کے دوران اس کی نظر اس صندوق پر پڑی جس کے ساتھ نیل کی موجیں ایسے کھیل رہی تھیں جیسے اسے چوم رہی ہوں۔ جناب، کیا آپ بھی وہ صندوق دیکھ رہے ہیں؟ فرعون کی بیوی نے فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نیل میں صندوق کہاں؟ یہ لکڑی ہے جو نیل میں گر گئی۔ نہیں جناب، یہ صندوق ہے۔ اور صندوق قریب آیا۔ لوگوں نے کہا، ہاں یہ صندوق ہے۔ بادشاہ نے ایک نوکر کو صندوق لانے کا حکم دیا۔ نوکر گیا اور صندوق نکال لایا۔ صندوق کھولا گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ سبحان اللہ! لوگ حیران ہو گئے، ہر ایک اسے لیتا اور دیکھتا تھا۔ فرعون بھی حیران ہوا اور اس نے بھی دیکھا۔ ایک نوکر نے کہا، یہ اسرائیلی بچہ ہے، بادشاہ کو چاہیے کہ اسے ضرور قتل کر دے۔ ملکہ نے اسے دیکھا، اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے اسے سینے سے لگایا اور چوما، اور بادشاہ سے اس کی سفارش کی اور کہا، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، امید ہے کہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح عمران کے بیٹے موسیٰ فرعون کے محل میں داخل ہوئے اور فرعون اور اس کی پولیس کی توقع کے خلاف زندہ رہے، زندگی گزاری۔ پولیس کو، فرعون کی فوج کو اس اسرائیلی مولود کا پتہ نہ چلا، حالانکہ ان کی کووں جیسی آنکھیں اور چیونٹی جیسی قوت حس تھی۔ اللہ نے چاہا کہ بچوں کا دشمن فرعون اس بچے کی خود پرورش کرے جس کے ہاتھ پر اس کی بادشاہی چلی جائے۔ فرعون کتنا بیچارہ تھا۔ موسیٰ کے معاملے میں اس سے خطا ہوئی، اس کے ساتھ اس کے وزیر حامان اور لشکروں سے بھی خطا ہوئی، اور آل فرعون نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث ہو۔ بے شک فرعون، حامان اور اس کے لشکر سب خطا کار تھے۔ نیا اور خوبصورت بچہ محل کی گڑیا اور گھر کا کھلونا بنا ہوا تھا۔ ہر ایک اسے پکڑتا اور چومتا، ہر ایک اس سے پیار کرتا اور اس کی تعریف کرتا، اس لیے کہ ملکہ کو اس سے بلا کا پیار تھا۔ شدت سے پیار کرنے لگی ملکہ ننھے سے۔ محل کی شریف عورتیں اس سے کیسے پیار نہ کرتی، اور محل کے نوکر چاکر اسے کیسے پیار نہ کرتے۔ ہر ایک اسے لیتا اور چومتا کہ بچہ بہت خوبصورت تھا۔ ملکہ نے دودھ پلائی کو طلب کیا، جو بچے کو دودھ پلائے۔ وہ آئی اور اس نے بچے کو لیا، لیکن بچہ روتا تھا اور انکار کرتا تھا۔ ملکہ نے دوسری کو طلب کیا، وہ حاضر ہوئی، بچہ لیا، لیکن بچہ روتا رہا اور اس نے دودھ نہ پلایا۔ تیسری، چوتھی اور پانچویں آئیں، لیکن بچہ روتا رہا اور دودھ نہ پیا۔ عجیب بات ہے، بچہ دودھ کیوں نہیں پیتا، روتا کیوں ہے؟ دودھ پلائیوں نے ملکہ کی خوشی اور انعام کی خاطر بچے کو دودھ پلانے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ نے دودھ پلائیوں کو دودھ اس پر حرام کر دیا تھا۔ بچہ محل کی بات اور گھر کا مشغولہ ہو گیا۔ اے بہن، کیا تو نے نیا بچہ دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، بچہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ عجیب بچہ ہے اور بچوں کی طرح نہیں، وہ دودھ نہیں پیتا۔ جب دودھ پلائی اسے پکڑتی ہے تو روتا ہے اور دودھ پینے سے انکار کرتا ہے۔ بیچارہ کیسے زندہ رہے گا، بھوک سے مر جائے گا۔ ہاں، کئی دن تو ہو گئے ہیں اور اس نے دودھ نہیں پیا۔ یہ سب باتیں محل میں خواتین کر رہی تھیں۔ اب موسیٰ کو اس کی ماں کی گود تک کیسے پہنچایا گیا؟ اللہ پاک نے کیسے موسیٰ کو ماں تک پہنچایا؟
پیاری ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا، بیٹی جاؤ اور اپنے بھائی کو دیکھو، شاید وہ زندہ ہو۔ بلا شبہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بچے کو میری طرف لوٹائے گا اور وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ موسیٰ کی بہن اپنے بھائی کی تلاش میں نکلی اور انہوں نے شاہی محل میں خوبصورت بچے کے بارے میں لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ یہ محترمہ گئیں اور محل میں کھڑی عورتوں کی باتیں سنتی رہیں۔ کیا وہ دودھ پلائی بھی آئی ہے جسے ملکہ نے اسوان سے طلب کیا ہے؟ ہاں جنابہ، لیکن بچے نے انکار کیا اور اس کا دودھ بھی نہیں پیا۔ اے سلامتی والے، اس بچے کی شان ہی نرالی ہے۔ شاید یہ چھٹی ہے جس کا ملکہ نے حربہ کیا۔ ہاں، کہتے ہیں کہ یہ بہت صاف ستھری ہے اور ہر ایک اس کا دودھ پی لیتا ہے۔ موسیٰ کی بہن نے یہ کلام سنا اور بڑے ادب و نرمی سے کہا، میں شہر میں ایک عورت کو جانتی ہوں، یقیناً بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ ایک عورت نے کہا، میں نہیں مانتی، ہم نے 6 دودھ پلائیوں کا تجربہ کیا ہے لیکن بچے نے دودھ نہیں پیا۔ دوسری نے کہا، ہم 7ویں کا تجربہ کیوں نہ کر لیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اور خبر ملکہ تک پہنچی تو اس نے لڑکی کو طلب کیا اور کہا، تو جاؤ اور اس عورت کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ موسیٰ کی والدہ آئیں اور خادمہ آئی اور اس نے موسیٰ کو آگے ان کی طرف بڑھایا۔ بچہ اس عورت سے چمٹ گیا اور دودھ پینے لگا، گویا کہ اسی کا منتظر تھا۔ اور وہ کیوں نہ پیے جبکہ وہ اسی کی پیاری والدہ ہیں، اور کیوں نہ پیے جبکہ وہ 3 دنوں سے بھوکا ہے۔ ملکہ بھی حیران ہوئی اور محل والے بھی۔ فرعون کو بھی شک گزرا اور اس نے کہا، اس بچے نے اس عورت کو کیوں قبول کیا؟ وہ اس کی ماں ہے؟ موسیٰ کی والدہ نے کہا، حضور میں عمدہ خوشبو اور عمدہ دودھ والی عورت ہوں، ہر بچہ مجھے قبول کر لیتا ہے۔ فرعون خاموش ہو گیا اور ان کا وظیفہ جاری کر دیا۔ موسیٰ کی والدہ اپنے گھر لوٹیں اور ان کی گود میں موسیٰ تھے۔ بس ہم نے لوٹایا اس کو ان کی ماں کی طرف تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غمگین نہ ہو اور جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک میرا رب وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کی ماں نے دودھ کی مدت پوری کر لی تو موسیٰ کو محل میں چھوڑ آئیں، اور موسیٰ نے شاہی محل میں بادشاہوں کے بیٹوں کی طرح نشو نما پائی۔ اس طرح بادشاہوں اور امیر لوگوں کا رعب موسیٰ کے دل سے نکل گیا، اور موسیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون اور اس کا گھرانہ کتنے عیش میں ہیں، اور بنی اسرائیل فرعون کے چوپایوں کو سیر کرانے میں کتنے بھوکے ہوتے ہیں، اور کس طرح بنی اسرائیل سے گدھوں اور چوپایوں کا معاملہ کرتے ہیں، اور کیسے ان سے خدمت لیتے ہیں اور انہیں برا عذاب دیتے ہیں۔ موسیٰ صبح و شام یہ دیکھتے اور چپ رہتے، لیکن موسیٰ کو اس پر غصہ آتا تھا، اور انہیں کیسے اپنی قوم اور خاندان کی توہین پر غصہ نہ آتا، اور وہ نبیوں اور شریفوں کے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل کا گناہ کیا تھا؟ یہ کہ وہ قبطی نہیں تھے، اس لیے کہ وہ کنعانی تھے؟ یہ کوئی گناہ نہیں، یہ کوئی گناہ نہیں۔ قبطی ہونا یا کنعانی ہونا، اس میں کچھ فرق نہیں۔ اور جب موسیٰ کبھی جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں سمجھ اور علم دیا۔ موسیٰ ظالموں سے بغض رکھتے اور انہیں پسند نہیں کرتے تھے، مظلوموں اور کمزوروں کو پسند کرتے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہر نبی ایک مرتبہ موسیٰ فرعون کے شہر میں داخل ہوئے اور لوگ کھیل اور کام میں لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے 2 آدمیوں کو پایا کہ ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، یہ بنی اسرائیل سے اور یہ قبطی۔ بنی اسرائیل کے دشمن اسرائیلی چلایا اور اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا اور قبطی کی شکایت کی۔ موسیٰ کو غصہ آیا اور قبطی کو مارا۔ قضا آ گئی، قبطی مر گیا اور موسیٰ سخت نادم ہوئے اور جان لیا کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ موسیٰ نے اللہ سے توبہ کی اور اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس طرح ہر نبی کرتا ہے۔ کہا، یہ شیطانی کام ہے، وہ دشمن اور صریح بہکانے والا ہے۔ اور اللہ نے موسیٰ کی توبہ قبول کی، اس لیے کہ موسیٰ نے قبطی کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کیا تھا، بلکہ اسے مارا، اور وہ ضرب فیصلہ کن نکلی۔
جیسا ہی اس کو مارا اس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ نے اللہ کا شکر کیا اور کہا بے شک اللہ نے مجھ پر انعام کیا اور مجھے بخش دیا، میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ اور انہوں نے شہر میں ڈرتے اور انتظار کرتے ہوئے صبح کی کہ کب فرعون کے سپاہی آتے ہیں۔ ان کی کووں جیسی آنکھیں اور چونٹی جیسی قوت ہے، حس ہے، اور انہوں نے ڈرتے ہوئے انتظار میں صبح کی کب ان کے پاس پولیس آئے گی، فرعون کی فوج آئے گی اور انہیں پکڑ کر اس سخت بادشاہ کے پاس لے جاتی ہے۔ اور پولیس نے فرعون کے خادموں میں سے ایک مقول دیکھا اور انہوں نے مقتول دیکھا اور انہوں نے قاتل کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر انہیں سراغ نہ ملا اور انہیں قاتل کون بتائے۔ موسیٰ اور اسرائیل کے علاوہ کسی دوسرے کو اس کا علم نہ تھا، اور مقتول ملک کی بات اور شہر کا شغل ہو گیا، ہر ایک اسی کے بارے میں بات چیت کرتا، مگر اس کے قتل کو نہ جانتا۔ فرعون غضبناک ہوا اور اس نے پولیس سے کہا تم ضرور قاتل تلاش کرو، اب اس راز کو کیسے فاش کیا جائے۔ اور دوسرے دن موسیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک دوسرے قبطی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ اسرائیل کو حیا نہ آئی بلکہ چلایا اور موسیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے کہا تو برا آدمی ہے، تو ہمیشہ لوگوں سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے اور ہمیشہ تو چلاتا ہے اور مجھے پکارتا ہے، کیا میں ہمیشہ تمہاری مدد اور ہاتھ بٹاتا رہوں گا؟ بے شک تو کھلا جھگڑالو ہے۔ لیکن موسیٰ نے چاہا کہ قبطی کو کسی قدر ادب سکھائیں اور ان دونوں کی طرف بڑھے۔ اسرائیل نے موسیٰ کا غصہ دیکھا اور ان کی ملامت سنی اور ڈرا کہ موسیٰ اسے مارے اور وہ مر جائے۔ جیسے قبطی کو مارا تو وہ اللہ بیلی ہو گیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے قتل کیا کل؟ تو زمین میں جبار ہو کر رہنا چاہتا ہے اور تو مسلح بن کر رہنا چاہتا ہے۔ یہی قبطی کو معلوم ہو گیا کہ موسیٰ ہی کل کے قاتل ہیں۔ قبطی چلا گیا اور اس نے فوج کو اطلاع کر دی کہ موسیٰ ہی قاتل ہے۔ فرعون کو اطلاع ہوئی تو غضبناک ہوا اور کہا کیا وہ جوان محل کا پروردہ اور بادشاہی اور حکومت کا شیرخوار؟ لیکن اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ موسیٰ کو فرعون اور اس کی پولیس کی شر سے نجات دے۔ بلا شبہ موسیٰ کا ارادہ نہ تھا کہ وہ قبطی کو قتل کریں، بلکہ اسے ایک ضرب لگائی اور وہ مہلک ثابت ہوئی۔ لیکن فرعون اور اس کی فوج اسے کہاں مانتے تھے اور وہ موسیٰ کا عذر قبول نہیں کرتے تھے۔ بے شک اللہ نے مقدر کیا کہ فرعون کی بادشاہی موسیٰ کے ہاتھ پر جائے۔ بے شک اللہ نے مقدر کیا کہ بنی اسرائیل کی خلاصی موسیٰ کے ہاتھ پر ہو۔ بے شک اللہ نے مقدر کیا کہ موسیٰ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لائیں۔ اور یہ کیسے ہوتا؟ جب ظالم پولیس کے ہاتھ ان تک پہنچ جاتے اور فرعون کے آدمی اور وزیر ان کے قتل کا باہمی مشورہ کر رہے تھے اور اسی کا عزم کر رہے تھے، اور ایک آدمی یہ سن رہا تھا اور موسیٰ کو جانتا تھا، وہ موسیٰ کے پاس آیا اور انہیں بات کی اطلاع دی اور کہا نکل جائیں، میں تمہارا ہمدرد نصیحت کرنے والا ہوں۔ پس نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے، کہا اے میرے رب، مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ مصر سے مدین کی طرف۔ موسیٰ جائیں کہاں؟ سوچنے کی بات ہے، لیکن موسیٰ جائیں کہاں؟ اور پورا مصر فرعون کی بادشاہی میں اور فرعون کی پولیس ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے موسیٰ کے دل میں بات ڈالی کہ عربی شہر مدین چلے جائیں، جہاں فرعون کا ہاتھ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ مدین صحرائی اور دیہاتی طرز کی جگہ تھی، اس میں مصر جیسی مدنیت نہ تھی اور اس میں مصر کے محل اور بازار نہ تھے، لیکن خوش قسمت ملک تھا اس لیے کہ وہ فرعون سے دور تھا۔ خوش قسمت تھا کہ آزاد ملک تھا، فرعون کے حکم کے تحت نہیں تھا۔ شہری زندگی غلامی اور ذلت کے ساتھ اس کی بدبختی نہ تھی۔ وہاں ہر شخص صبح کرتا ایسے حال میں کہ فرعون اور اس کے قہر و دبدبے سے ڈرتا نہیں تھا، خوشحال تھا، آزاد تھا، اور وہاں بچے ذبح نہیں کیے جاتے تھے۔ موسیٰ نے مدین کا ارادہ کیا اور مصر سے ڈرتے ہوئے نکلے کہ پیچھا کرے گا ان کا کوئی، لیکن فرعون کی فوج ان سے غافل ہو گئی۔ موسیٰ اللہ کے نام سے چل نکلے، اللہ سے دعا کرتے تھے اور اس کی مدد طلب کرتے تھے، اور جب رخ کیا اس نے مدین کی طرف
تو کہا ان قریب میرا رب مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ موسیٰ مدین پہنچ گئے، نہ وہ کسی کو پہچانتے اور نہ انہیں کوئی پہچانتا تھا۔ انہیں رات کو کوئی ٹھکانہ دے گا اور وہ رات کہاں گزاریں گے؟ اسی سوچ میں تھے کہ انہیں کوئی رات کو ٹھکانہ دے گا یا وہ رات کہاں گزاریں گے۔ موسیٰ حیران تھے، لیکن یقین تھا کہ اللہ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ ہر حال میں اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور وہاں ایک کنواں تھا، اس سے لوگ اپنی بھیڑ بکریوں اور چوپایوں کو پانی پلاتے تھے۔ انہوں نے 2 عورتوں کو پایا، وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو روکے ہوئے تھیں اور انتظار میں تھیں کہ لوگ پلا چکیں تو پھر وہ پلائیں۔ موسیٰ نے یہ دیکھا اور ان کے دل میں پاک محبت اور باپ جیسی شفقت و مہربانی تھی۔ ان سے پوچھا تم کیوں نہیں پلائیں؟ انہوں نے کہا ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اپنی بھیڑ بکریوں کو پلائیں حتیٰ کہ پلا چکے لوگ، اس لیے کہ وہ طاقتور ہیں اور ہم کمزور، اور وہ مرد اور ہم عورتیں۔ اور گویا وہ پہچان گئیں کہ موسیٰ ان سے پوچھیں گے تمہارے گھر کے مردوں میں سے کوئی کیوں نہیں پلاتا؟ انہوں نے سبقت کی اور کہا ہمارے والد بہت معمر ہیں۔ اور موسیٰ کی شریف محبت نے جوش مارا، ان کی جگہ انہوں نے پلا دیا اور وہ چلی گئیں۔ اور اب موسیٰ کہاں جائیں؟ رات میں ٹھکانہ کہاں ہو اور کہاں رات بسر کریں؟ نہ وہ کسی کو پہچانتے اور نہ انہیں کوئی پہچانتا تھا۔ پھر مڑے سائے کی طرح اور کہا اے میرے رب، بے شک میں جو تو میری طرف بھیجے بلائی سے میں محتاج ہوں۔ دونوں لڑکیاں وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں۔ ان کے والد کو تعجب ہوا اور ان سے اس کی وجہ پوچھی اور ان سے پوچھا میری بیٹیوں تم جلدی کیسے آ گئی ہو اور آج تم وقت سے پہلے کیسے پہنچ گئی ہو؟ انہوں نے کہا اللہ نے ایک کریم آدمی کو ہمارے لیے مقدر کر دیا اور اس نے پلایا۔ شیخ حیران ہوئے اور انہوں نے جان لیا کہ وہ اجنبی آدمی ہیں، اس لیے کہ آج تک ان پر کسی نے ترس نہیں کھایا۔ شیخ نے پوچھا تم نے آدمی کو کہاں چھوڑا؟ انہوں نے کہا اسی جگہ اجنبی آدمی تھے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ شیخ نے کہا اے میری بیٹیوں تم نے احسان نہیں کیا، اجنبی آدمی ہے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس کا شہر میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ رات میں کس کے ہاں ٹھہریں گے اور کہاں رات گزاریں گے؟ ان کا ہم پر مہمانی کا حق ہے اور ان کا ہم پر احسان کا حق ہے۔ تم میں سے ایک جائے اور انہیں ساتھ لے آئے۔ اور اس کے پاس ان 2 میں سے ایک آئی، چلتی تھی حیا سے۔ اس نے کہا بے شک میرے والد تمہیں بلاتے ہیں تاکہ بدلہ دیں تمہیں جو تم نے پلایا ہمارے لیے۔ موسیٰ نے جان لیا کہ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور ٹھکانہ بنا دیا، سو انکار نہ کیا اور موسیٰ کے آگے نکلے تاکہ ان کی نظر اس پر نہ پڑے۔ اور موسیٰ شریفانہ چال سے چلے۔ جب شیخ کے پاس پہنچے تو شیخ نے ان کا نام، وطن اور حالات کے بارے میں پوچھا۔ موسیٰ نے اپنے حالات بتائے اور انہیں اپنا قصہ کہہ سنایا۔ شیخ نے جب یہ سب کچھ بڑے سکون اور صبر سے سنا اور جب موسیٰ اپنا قصہ سنا چکے تو شیخ نے کہا نہ ڈرو، ظالموں کی قوم سے تو نے نجات پالی۔ موسیٰ ان کے ہاں شریف مہمان کی حیثیت سے رہے، بلکہ پیارے بیٹے کی جگہ لے لی۔ اور ایک خاتون نے ایک دن والد سے کھل کر اور پاکی کے ساتھ کہا ابا جان آپ اسے اجرت پر رکھ لیں، بے شک وہ بہتر ہے، جو آپ نے اجرت پہ رکھا قوی اور امانت دار ہے۔ شیخ نے کہا بیٹی تمہیں اس کی قوت اور امانت کا پتہ کیسے چلا؟ اس نے کہا جہاں تک اس کی طاقت کا تعلق ہے وہ یہ کہ اس نے تنہا کنویں سے پردہ اٹھایا اور اسے جماعت اٹھائی، اور اس کی امانت ابا جی وہ اس وجہ سے کہ وہ میرے آگے چلا اور تمام راستہ میں اس نے میری طرف نظر نہیں کی۔ اجیر اور خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ طاقتور اور امانت دار ہو۔ جب طاقتور نہیں ہوگا کام میں کمزوری ہوگی، اور جب امین نہ ہو تو اس کی خیانت کے ساتھ اس کی قوت ہمیں فائدہ نہ دے گی۔ سیدہ کی بات پر شیخ کے دل میں گھر کر گئی، مگر انہوں نے والد کی حیثیت سے مسئلے پر سوچا اور مسئلے پر عقل مند بزرگ کی طرح سوچا۔ شیخ نے اپنے جی میں کہا
اس جوان سے زیادہ حق والا کون میرا داماد ہوگا، اور دنیا میں اس جوان سے زیادہ بہتر میں کہاں پاؤں گا؟ مدین میں تو مجھے اس کا کوئی اہل نہیں ملا، اور شاید اللہ تعالیٰ اس جوان کو میرے ہاں چلا کر لے آیا کہ میرا داماد اور وزیر بنے۔ انہوں نے وقار اور شفقت و حکمت سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ نکاح کر دوں تجھ سے ان دو میں سے ایک بیٹی کا، اس پر کہ تو کام کرے 8 سال۔ یہ تمہارا مہر ہے۔ یہ 8 سال ضروری ہے، اگر تو 10 پورے کر دے تو وہ تیری طرف سے ہیں۔ میں تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا، ان قریب تو مجھے نیکوں میں پائے گا۔ شیخ کو خدشہ ہوا کہ جو جوان اس کی بیٹی کو ساتھ لے جائے اور وہ اکیلے رہ جائیں، اور شیخ نے دیکھا کہ جوان کو آزما بھی لیں، حتیٰ کہ جب اطمینان ہو جائے اسے رخصت کر دیں۔ موسیٰ نے اس پر اتفاق کیا اور خیال کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان قریب اللہ اس میں برکت دے گا۔ بے شک اللہ اسے مدین لے آیا اور اسے شیخ کے پاس بھجوا دیا اور اس کے دل میں پیار اور محبت ڈال دی۔ انہوں نے کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، لیکن موسیٰ نے ارادہ کیا عقل اور سمجھ سے کہ محفوظ رہے ان کے لیے اختیار کا حق، شاید وہ تنگ آ جائیں، تو کہا، کوئی سا مقرر وقت میں پورا کروں گا، پس مجھ پر زیادتی نہ ہوگی، اور اللہ جو ہم کہتے ہیں اس پر وکیل ہے۔ اور جب پوری کر چکے موسیٰ مدت، چل پڑے اپنی اہل کے ساتھ۔ شیخ نے انہیں اور انہوں نے انہیں الوداع کہا، اور شیخ نے دعا دی، بیٹے اللہ کی برکت پر، بیٹی اللہ کی امان میں۔ موسیٰ چل پڑے اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ رات تمام سرد اندھیری تھی، لیکن صحرا میں آگ کہاں؟ جب انہیں آگ سینکنے کو نہ ملے تو کیا کریں، اور رہنمائی کے لیے روشنی نہ ملے تو کیا کریں؟ اسی دوران جب وہ چل رہے تھے اور موسیٰ آگ کی تلاش میں تھے، جب اس نے آگ دیکھی، پس کہا اپنی بیوی سے، ٹھہرو، میں آگ دیکھتا ہوں، شاید میں تمہارے پاس اس کی چنگاری لاؤں یا آگ کی رہنمائی ملے۔ اور موسیٰ نہایت شوق سے آگ کی طرف چلے، پس جب اس کے پاس آئے، آواز دی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں تمہارا رب ہوں، پس تو اتار دے اپنے جوتے، بے شک تو طویٰ کے مقدس وادی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا اور ان کی طرف وحی کی، اور میں نے چنا تجھ کو، پس تو سن جو وحی کی جائے۔ بے شک میں اللہ ہوں، میرے بغیر کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، اور موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، اسے اٹھاتے اور اس سے مدد لیتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کھل کر اور سادگی سے جواب دیا، وہ میرا عصا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس عصا کے فائدے گننے لگے، اور وہ اس لیے کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ بات لمبی ہو۔ میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں اور بھی فوائد ہیں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ اسے پھینکو۔ پس اس نے پھینکا، اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ سانپ ہے دوڑتا ہوا۔ فرمایا، اسے پکڑ لو اور نہ ڈرو، ہم اسے پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور موسیٰ کو دوسرا معجزہ عطا کیا گیا، وہ ید بیضا ہے۔ پس فرمایا، اور ملا اپنا ہاتھ اپنی بغل سے کہ نکلے چمکتا بغیر کسی برائی کے دوسری نشانی۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوبصورت نشانیوں سے نوازا۔ فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ سرکش ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ، اور اللہ نے موسیٰ کو اس سب کے بعد حکم دیا کہ وہ اپنا کام شروع کرے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی، بے شک فرعون نے زمین میں فساد برپا کیا، بے شک اللہ اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ زمین میں فساد پسند نہیں کرتا۔ بس اللہ نے ارادہ کیا کہ موسیٰ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیں، بے شک وہ نافرمان قوم ہے، لیکن موسیٰ فرعون کی طرف کیسے جائیں اور اس متکبر اور جبار کا سامنا
کیسے کریں۔ اور پھر کل ایک قبطی کو انہوں نے قتل کیا، اور کل زیادہ دور بھی نہیں، اور وہ وہی تھے جو مصر سے خائف نکلے۔ پہچان لیں اسے فرعون کی فوج والے، اور پہچان لیں گے اسے محل والے۔ کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اور موسیٰ نے ذکر کیا کہ ان کی زبان میں رکاوٹ ہے، لیکن اللہ سب کچھ جانتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس سب کے برخلاف موسیٰ فرعون کی طرف جائیں۔ اور جب پکارا تیرے رب نے، اے موسیٰ، ظالموں کی قوم کے پاس آؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ کہا، اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ جھٹلا دیا جاؤں، اور میرا سینہ تنگ ہے اور زبان چلتی نہیں، پس ہارون کو بھی بھیجیں، اور ان کا مجھ پر گناہ ہے، پس میں ڈرتا ہوں کہ قتل کر دیا جاؤں۔ اللہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں جاؤ، بے شک میں تمہارے ساتھ سننے والا ہوں۔ فرعون کے پاس آؤ اور اس سے کہو، بے شک ہم جہانوں کے رب کے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ اور اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا نرمی اور مہربانی کا۔ فرعون کے ساتھ بے شک اللہ ایک حد تک اپنے دشمنوں کے ساتھ نرمی کو پسند کرتا ہے، پس فرمایا، تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرو، شاید نصیحت پکڑے یا ڈرے۔ موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس آئے اور اس کی مجلس میں کھڑے اسے اللہ کی طرف دعوت دینے لگے۔ وہ جبار موسیٰ کی جرأت سے غضبناک ہوا، اس نے تعالی اور غرور کے ساتھ کہا، اے جوان، تو کون ہوتا ہے کہ میری مجلس میں کھڑا ہو اور مجھے واز کہے؟ کیا تو وہی لڑکا نہیں ہے جسے ہم نے سمندر سے نکالا تھا؟ کیا ہم نے چھوٹے ہوتے ہوئے تمہاری پرورش نہیں کی، اور تو اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں رہا، اور تو نے وہ کام کیا جو تو نے کیا، اور تو ہے ناشکرا۔ لیکن موسیٰ کو کوئی غصہ نہ آیا، اور نہ جھوٹ کہا، اور نہ ان کا انکار کیا، اور نہ معذرت کی، بلکہ صفائی اور وقار سے جواب دیا، میں نے اس وقت کیا اور میں بے خبروں میں سے تھا، پھر میں بھاگا تم سے جب مجھے تمہارا خوف ہوا، پس عطا کی مجھے میرے رب نے سمجھ اور بنایا مجھے رسول۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، بے شک تو مجھ پر تربیت کا احسان رکھتا ہے، لیکن تو نہیں دیکھتا کہ میں کیوں تمہارے ہاتھ لگا، اور تمہارے لیے کیسے ممکن ہوا کہ میری تربیت کرو۔ اگر تو نے بچوں کے قتل کا حکم نہ دیا ہوتا تو میری ماں مجھے نیل میں نہ پھینکتی اور میں تمہارے ہاتھ نہ آتا۔ اور کیا یہ تمہارے ظلم اور سختی کے پہلو با پہلو نعمت و احسان ہے جس کا تم تذکرہ کرتے اور گناتے ہو؟ بے شک تو نے میری تمام قوم سے گدھوں اور چپائیوں کا معاملہ کیا ہے، اور تو انہیں کتوں کی طرح دھتکارتا رہتا ہے، اور تو انہیں برا عذاب چکھاتا ہے۔ تمہاری کون سی مہربانی ہے اگر ان میں سے ایک بچے کی کفالت کر دی، اور پھر یہ جہالت اور بے خبری اور غلطی سے تھی، اور وہ نعمت تھی جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا۔ فرعون عاجز آ گیا اور اس سے کوئی جواب بن نہ پایا۔ اس نے جان چھڑانا چاہی اور کہا، جہانوں کا رب کیا ہے جس کا میں تجھے تذکرہ کرتے ہوئے سنتا ہوں؟ موسیٰ نے کہا، وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے، اگر تم یقین کرو۔ فرعون اس جواب سے غضبناک ہوا اور اس نے چاہا کہ اہل مجلس بھی ناراض ہوں۔ فرعون اس جواب سے غضبناک ہوا اور اس نے چاہا کہ اہل مجلس بھی ناراض ہوں اور تعجب کریں۔ اس نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کلام جاری رکھا اور فرعون کو ایک دوسری ضرب لگائی، کہا، وہ تمہارا اور تمہارے آبا کا رب ہے۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور صبر نہ کر سکا اور کہا، بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ پاگل ہے۔ استغفر اللہ۔ موسیٰ نے بات جاری رکھی اور فرعون کو تیسری ضرب لگائی، کہا کہ وہ مشرق اور مغرب اور جو ان کے درمیان ہے کا رب ہے، اگر تمہیں عقل ہے۔ فرعون نے اس تلخ موضوع سے موسیٰ کو ہٹانا چاہا اور فرعون نے اپنے سرداروں کا
غصہ بھڑکانا چاہا اور کہا پہلی صدیوں کا کیا حال ہے۔ فرعون نے اپنے جی میں کہا اگر موسیٰ نے کہا کہ وہ حق پر تھے، میں کہوں گا کہ وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور جب موسیٰ نے کہا کہ وہ گمراہی اور بیوقوفی میں تھے تو اہل مجلس غصے میں آ جائیں گے اور کہیں گے کہ موسیٰ نے ہمارے آباء و اجداد کو گالی دی ہے۔ لیکن موسیٰ فرعون سے زیادہ عقل والے تھے اور موسیٰ اپنے رب کی طرف سے نور پر تھے۔ موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، میرے رب کو غلطی نہیں لگتی اور نہ وہ بھولتا ہے۔ پھر موسیٰ نے وہی بات شروع کی جس سے فرعون فرار اور چھٹکار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میرے رب کو غلطی ہے نہ وہ بھولتا ہے، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور بنائے اس میں تمہارے لیے راستے اور اتارا آسمان سے پانی۔ فرعون حیران ہو گیا اور اس سے کوئی جواب بن نہ پایا، اور اس نے وہ بات کہی جو بادشاہ کہا کرتے ہیں جب وہ عاجز آ جائے یا غصے میں ہو۔ اس نے کہا اگر تو نے میرے علاوہ کوئی اور معبود قرار دیا تو تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے۔ اور جب فرعون نے اپنا تیر چھوڑا تو موسیٰ نے چاہا کہ اسے اللہ کا تیر مارے۔ کہا اگرچہ وہ تمہارے پاس واضح چیز کے ساتھ آیا ہے۔ اس نے کہا اسے لاؤ اگر سچے ہو۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، پس کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا ایک صاف اژدہا ہے، اور نکالا اپنا ہاتھ، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چمکتا روشن ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ فرعون کو اپنے ساتھیوں سے کہنے کی بات مل گئی۔ اس نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا یہ بڑا جاننے والا جادوگر ہے۔ اہل مجلس نے موافقت کی، انہوں نے کہا یقیناً یہ صاف جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کو جادو کہتے ہو جو تمہارے پاس آیا، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ فرعون نے بادشاہوں کی طرح اپنے سرداروں کو موسیٰ سے ڈرانا چاہا۔ اس نے کہا کہ وہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو سے نکالنا چاہتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ سرداروں نے بادشاہ کو اشارہ کیا کہ مملکت سے جادوگر جمع کر لیے جائیں اور وہ موسیٰ کی طرف پھینکے، اور ہوا بھی یہی۔ مصر کی حکومت میں اعلان کر دیا گیا یاد رکھو جو کوئی جادو جانتا ہو وہ بادشاہ کے پاس حاضر ہو۔ ملک کے تمام کونوں سے جادوگر جمع ہوئے اور زینت کا دن مقرر ہوا، اور کہا گیا لوگوں سے کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ امید ہے کہ ہم پیچھے آئیں جادوگروں کے اگر وہ غالب ہوں۔ میدان میں سبھی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ بہت سے لوگ جوک در جوک میدان میں آنے لگے۔ جو لوگ جادو جانتے تھے جادوگر بھی میدان میں آئے، اور وہ لوگ بھی آئے جو صرف دیکھنے کے لیے تھے، وہ جادو کرنا نہیں جانتے تھے۔ چاشت کے وقت اور فوج در فوج میدان کو جاتے ہوئے لوگ، میدان کو بچے چلے جا رہے تھے، اور جوان اور بوڑھے، مرد اور عورتیں جا رہے تھے۔ گھر میں وہی رہ گیا جو مریض ہو یا عاجز اور معذور بیمار ہو۔ ہر طرف جادوگر اور جادو ہی کا ذکر تھا، ہر جگہ جادوگروں اور جادو ہی کا ذکر ہوتا۔ سبھی لوگ میدان میں جمع ہو گئے۔ اب آ گیا وقت حق اور باطل کے مقابلے کا۔ موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو۔ پس انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب ہوں گے۔ لوگوں نے عجیب مظاہرہ کیا اور لوگوں نے عجیب مظاہرہ دیکھا۔ میدان میں سانپ دوڑتے تھے، لوگ ڈر کر پیچھے کی طرف بھاگے اور پکارا سانپ سانپ۔ عورتیں چلا اٹھیں اور بچے رونے لگے، اور پورے میدان میں شور برپا ہو گیا، سانپ سانپ سانپ۔ یہ سانپ کہاں سے آ گئے؟ یہ وہی سانپ تھے جو لوگوں نے رسیاں پھینکی، اور ان رسیوں کو انہوں نے جادو سے سانپ میں تبدیل کر دیا۔ موسیٰ نے بھی وہ دیکھا
جو لوگوں نے دیکھا اور انہیں بھی تعجب ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے ایسی دکھائی دینے لگیں جیسے وہ دوڑ رہی ہیں۔ موسیٰ کے دل میں بھی خوف کا خیال گزرا، اور موسیٰ کیوں نہ ڈرتے؟ یہ بازی کا دن تھا، اور امتحان کے وقت آدمی عزت دیا جاتا ہے یا ذلت۔ اور خدا نہ خواستہ اگر جادوگر غالب آ گئے اور موسیٰ مغلوب ہو گئے تو خدا نہ کرے پھر کیا ہوگا؟ پناہ با خدا، موسیٰ کا غالب ہونا ایک آدمی کا غالب ہونا نہیں، بلکہ وہ بادشاہ کے سامنے دین کا غالب ہونا ہے، بلکہ باطل کے سامنے حق کا غالب ہونا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ جادوگر غالب آئیں، لیکن اللہ نے ان کا دل بڑھایا اور کہا، ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب ہوگے، اور پھینک جو تیرے دانے ہاتھ میں ہے وہ ہڑپ کر جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے۔ انہوں نے تو جادو کے مکر سے بنایا ہے، اور جادوگر کامیاب نہ ہوگا جہاں سے آیا۔ موسیٰ نے کہا، جو تم جادو لائے ہو اسے اللہ باطل کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے عمل کو نہیں سنوارتا، بے شک اللہ فساد پسند نہیں کرتا، اور اللہ اپنے حکموں سے حق کو ثابت کرے گا، اگرچہ ناپسند کریں مجرم۔ اور موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، پس کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہڑپ کر گیا جو سانگ انہوں نے بنایا تھا۔ سو حق ثابت ہو گیا، اور وہ سب انہوں نے کیا تھا سب باطل ہو گیا۔ جادوگر ڈر گئے اور مبہوت ہو گئے، یہ کیا چیز ہے؟ ہم جادو اور اس کی اصل کو جانتے ہیں، ہم جادو اور اس کی تمام قسموں کو جانتے ہیں، ہم تو اس فن کے استاد اور اس فن کے امام ہیں۔ یہ جادو نہیں، یہ جادو نہیں۔ اگر یہ جادو ہوتا تو ہم جادو کو جادو سے مارتے اور فن کو فن سے ٹکراتے، لیکن ہمارا فن اس کے سامنے عاجز آ گیا، اور وہ اسی طرح پگھل گیا جس طرح شبنم سورج سے پگھل جاتی ہے۔ یہ کہاں سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جادوگر اس نتیجے پر پہنچے کہ موسیٰ نبی ہے، اور اللہ نے انہیں معجزہ عطا کیا ہے۔ وہ چلا کر کہنے لگے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، اور جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا، وہ اٹھا، بیٹھا، چمکا اور گرجا۔ فرعون کتنا بے چارہ تھا، وہ ہوا جس کی اسے امید نہ تھی۔ اس نے جادوگروں کے ساتھ موسیٰ کو ہرانے کا ارادہ کر رکھا تھا، اور جادوگر موسیٰ کا لشکر بن گئے۔ اس نے لوگوں کو موسیٰ سے روکنا چاہا تھا، اور جادوگر لایا تھا۔ پس کیا دیکھتا ہے کہ وہی اس پر سب سے پہلے ایمان لے آئے، اس کا تیر اسی پر لوٹ آیا۔ فرعون سمجھتا تھا کہ وہ جس طرح جسموں کا بادشاہ ہے اسی طرح عقلوں کا بادشاہ بھی ہے، اور جس طرح اس کا زبانوں پر ہولڈ ہے اسی طرح دلوں پر ہے۔ مصر میں کسی کو کوئی عقیدہ رکھنے یا کسی پر ایمان لانے کا اس کی اجازت کے بغیر حق نہ تھا۔ فرعون موسیٰ کے معاملے میں بہت متفکر تھا، اس کو بہت پریشانی تھی۔ فرعون کا تو کھانا پینا ہی چھوٹ گیا، اور دوسرے لوگ بھی فرعون کو بھڑکاتے اور غصہ دلاتے اور کہتے کہ کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد کرتے رہیں، اور وہ تجھے اور تیرے معبود کو چھوڑ دیں؟ فرعون آگ بگولا ہو گیا۔ فرعون نے حامان کو حکم دیا کہ میرے لیے اینٹیں تیار کرو اور اونچا محل بناؤ، ممکن ہے کہ میں وہاں سے موسیٰ کے معبود کو جھانک سکوں، بات کر سکوں، اور میں اسے جھوٹوں میں گمان کرتا ہوں۔ حامان نے اینٹیں بنائی اور اونچا محل بنایا، لیکن کہاں تک؟ حامان تھک گیا اور معمار تھک گئے، اور اینٹیں اور گارا ختم ہو گیا، اور فرعون ابھی بہت دور تھا، بادل تک نہ پہنچ سکا، چاند کی تو بات ہی کیا، اور چاند تک نہ پہنچ سکا، سورج کی تو بات ہی کیا، سورج تک نہ پہنچ سکا، ستاروں تک نہ پہنچ سکا۔ کیسے پہنچتا؟ فرعون بہت شرمندہ ہوا اور عاجز آ گیا اور بیٹھ گیا۔ کتنا مظلوم تھا، بے چارہ تھا، جانتا تھا کہ وہ اب ہارنے والا ہے، اس کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے۔
بے شک اللہ نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو ان کے نیچے ہے، اور وہی معبود ہے آسمان میں اور وہی معبود ہے زمین میں۔ فرعون کو موسیٰ کے قتل کے علاوہ اور کوئی صورت نظر نہ آئی، اور فرعون کی دلیل یہ تھی کہ موسیٰ زمین میں فساد برپا کر رہا ہے۔ فرعون نے کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے، مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو بدل نہ دے یا زمین میں فساد برپا نہ کر دے۔ جب فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو فرعون کے خاندان کے ایک آدمی جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے یہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ آیا ہے؟ اور فرعونیوں کے اس ہدایت یافتہ آدمی نے کہا، تم موسیٰ کا سامنا کیوں کرتے ہو اور کیوں انہیں اذیت دیتے ہو، اور جب تم ایمان نہیں لائے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان کا راستہ خالی کر دو۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہوگا، اور جب تم اسے تکلیف دو گے اور تم خود اس پر جا پڑے اور وہ نبی ہوئے تو تمہاری بربادی ہے، اور اگر وہ سچا ہوگا تو تم پر پڑے گا کوئی نہ کوئی وعدہ جو تم سے کرتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اپنے ملک پر غرور نہ کرو، اپنی طاقت اور لشکروں پر ناز نہ کرو۔ اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہی ہے، غالب ہو زمین میں تو کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے اگر آیا ہمارے پاس؟ فرعون کا جواب یہ تھا، میں تو وہی بات سمجھاتا ہوں تم کو جو سوجھی مجھ کو، اور میں تو تمہیں راہ بتلاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ اور ہدایت یافتہ آدمی نے اپنی قوم کو برے انجام اور ظالموں کے ٹھکانے سے ڈرانے اور کا ارادہ کیا اور کہا، اے میری قوم، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں کہ آئے تم پر وقت اگلے فرقوں کا، جیسے حال ہوا قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے، اور اللہ بے انصافی نہیں چاہتا اپنے بندوں پر۔ اے قوم میری، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر آئے دن چیخو پکار کا، جس دن بھاگو گے پیٹ پھیر کر، کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا۔ سمجھانے والے نے بہت کوشش کی سمجھانے کی، لیکن بات سمجھ میں تبھی آتی اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ان لوگوں کی فلاح۔ اور اس ایماندار آدمی نے کہا، بے شک اللہ نے تمہیں ایک بہت بڑی نعمت دی، لیکن تم نے اس کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا، یہاں تک کہ جب چلی گئی تو تم نے اس پر افسوس کیا۔ وہ یوسف علیہ السلام تھے جنہیں نہ تم نے پہچانا اور نہ ان کی پوری قدر کی، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تم نے کہا سبحان اللہ، نبی تھے اور ان جیسا کوئی نہ تھا، یوسف جیسا بادشاہ کوئی نہیں، یوسف جیسا آدمی کوئی نہیں، اور اس کے بعد ہمارا نبی کون ہوگا؟ ہمارے لیے اس جیسا کون ہوگا؟ کبھی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں آئے گا، اور تمہارے پاس آ چکا ہے یوسف اس سے پہلے کھلی باتیں لے کر، پھر تم رہے دھوکے میں ہی۔ ان چیزوں سے جو وہ تمہارے پاس لے کر آیا، یہاں تک کہ جب مر گیا کہنے لگے ہرگز نہ بھیجے گا اللہ سے اللہ اس کے بعد کوئی رسول۔ تم اس نبی کے بعد بھی ایسے ہی کرو گے اور نادم و پشیمان ہوگے۔ اس آدمی نے اپنی قوم کو واضح و نصیحت کی اور ان پر اپنی محبت اور ہمدردی صرف کی، اور کہا اس ایماندار نے، اے قوم راہ چلو میری، پہنچا دوں تم کو نیکی کی راہ پر۔ لیکن اس بھلے آدمی کی باتوں پر فرعون کو غصہ آیا، اور فرعون نے جانا کہ یہ پاگل ہے، اس لیے یہ ایسی الٹی اور فضول باتیں کر رہا ہے۔ فرعون یہ یقین رکھتا تھا کہ جس طرح وہ جسموں پر بادشاہی کرتا ہے اسی طرح عقلوں کا بھی بادشاہ ہے، اور جس طرح اس کا زبانوں پر قابو ہے اسی طرح دلوں پر بھی ہے، اور مصر میں کسی کو کسی اعتقاد اور کسی چیز پر ایمان لانے کا اس کی اجازت کے بغیر کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ نے اسے اس کے اپنے گھر میں ایک نشانی دکھائی، ایک نشانی اس کے اہل میں۔ اللہ نے اسے دکھایا کہ اللہ ہی عقلوں کا
اور جسموں کا بادشاہ ہے۔ زبانیں اور جسم اسی کے قابو میں ہیں، اور اللہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اللہ آدمی اور اس کے مال کے درمیان، آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ فرعون کے گھر میں ایمان داخل ہو گیا اور اسے کوئی پتہ نہ تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ فرعون کی بیوی اللہ پر ایمان لے آئی اور اس نے فرعون کا انکار کر دیا اور اپنے خاوند مصر کے بادشاہ کی توقع کے خلاف موسیٰ پر ایمان لے آئی۔ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ پر ایمان لے آئی، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عالم اور اللہ کے سب سے زیادہ پیارے تھے۔ فرعون کی پولیس کچھ نہ کر سکی اور نہ اسے اس کا علم ہوا، حالانکہ وہ بہت ہی ہوشیار تھی، اور فرعون جو اس کے سب سے زیادہ قریب تھا اسے بھی کوئی پتہ نہ چلا۔ فرعون کو اگر پتہ چل بھی جاتا تو کیا کر لیتا؟ وہ جسم پر حکومت کرتا تھا لیکن عقل پر نہیں۔ اس کا زبان پر قابو تھا، دل پر اس کا کوئی اختیار نہ تھا۔ فرعون کی بیوی ایمان پر ڈٹ گئی اور وہ اللہ کے دشمن کے گھر میں اللہ کی عبادت کرتی تھی، اور وہ اللہ سے ڈرتی تھی اور فرعون کے عمل سے بیزار تھی۔ اللہ فرعون کی بیوی سے راضی ہوا اور اسے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دی، اور اس کے ایمان اور بہادری کی مومنوں کے لیے مثال بیان کی۔ اور اللہ نے بتلائی ایک مثل ایمان والوں کے لیے عورت فرعون کی، جب بولی، اے رب بنا میرے واسطے اپنے پاس ایک گھر بہشت میں، اور بچا نکال مجھ کو فرعون سے اور اس کے کام سے، اور بچا نکال مجھ کو ظالم لوگوں سے۔ اور جب لوگوں کو فرعون کی بنی اسرائیل سے عداوت، دشمنی کا علم ہوا، ان کی دشمنی اور ایذا میں انہوں نے فرعون کا قرب حاصل کیا۔ بچے بنی اسرائیل پر دلیر ہو گئے اور کتے بھونکنے لگے۔ ہر روز نئی آزمائش ہوتی اور ہر روز کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی۔ لوگ بہت پریشان تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم کل بھی مصیبت میں تھے، ہم آج بھی مصیبت میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں تسلی دیتے اور صبر کی تاکید کرتے اور ان سے فرماتے، خدا تعالیٰ کا سہارا رکھو اور مستقل رہو۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کو چاہیں مالک بنا دیں اور اپنے بندوں میں سے، اور اخیر کامیابی انہی کو ہوتی ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نہ گھبرائے اور نہ مایوس ہوئے۔ موسیٰ نے فرمایا، بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا مالک بنا دیں گے، پھر تمہارا طرز عمل دیکھیں گے۔ اور جب فرعون نے سرکشی کی اور دشمنی و غفلت میں آگے بڑھ گیا تو اللہ نے اسے تنبیہ کرنے کا ارادہ کیا، بے شک اللہ کو اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں، بے شک اللہ زمین میں فساد نہیں چاہتا، فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فرعون بہت ہی کن ذہن تھا، حکمت و نصیحت اس پر ضائع ہو گئی۔ گدھے کو جب تک مارا پیٹا نہ جائے اسے سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نے اسے سمجھانے کا ارادہ کر لیا، اور مصر کی زمین بڑی زرخیز اور سبز تھی، مال، پھل اور غلے کی زمین۔ اور تمہیں معلوم ہو چکا کہ یوسف کے زمانے میں قحط کے دوران مصر نے دور دراز کے ملکوں کو کیسے سیراب کیا، اہل شام اور اہل کنعان کو کیسے سیراب کیا۔ نیل ہی مصر کی زمین کو سیراب کرتا اور ان کی فصلوں کو پانی دیتا ہے۔ وہی مصر میں بھلائی اور سعادت کا سرچشمہ تھا۔ فرعون اور اہل مصر یہ گمان کرتے تھے کہ نیل ہی رزق کی کنجی ہے، اور بلا شبہ مصر کو نیل کی وجہ سے بارش کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ کسی اور چیز کی، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ ہی کے پاس رزق کی کنجیاں ہیں۔ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ نیل اسی کے حکم سے چلتا ہے اور اسی کے حکم سے سیراب کرتا ہے۔ اللہ نے نیل کو حکم دیا اور اس کا پانی گھٹ گیا، کم ہو گیا اور زمین میں چلا گیا۔ مصر کے کھیتوں کو کس سے سیراب کریں؟ اب پھل کم ہو گئے، غلہ بھی کم ہوا، قحط کے بعد قحط کا سامنا ہوا،
فرعون اور حامان اور اس کی فوج ہر ہیلے سے عاجز آ گئے۔ وہاں اہل مصر کو معلوم ہوا کہ فرعون ان کا رب نہیں ہے اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس نے فرعون کو کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ اہل مصر کو کوئی فائدہ دیا، اور نہ وہ سمجھے۔ شیطان ان کے اور واعظ و نصیحت اور عبرت کے درمیان حائل ہو گیا۔ کہنے لگے، یہ قحط سالیاں موسیٰ اور ان کی قوم کی نحوست کی وجہ سے ہیں۔ انتہائی عجیب بات ہے، کیا موسیٰ پہلے نہ تھے؟ کیا بنی اسرائیل ایک عرصہ دراز سے نہ تھے؟ بلکہ یہ تو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے تھا، لیکن وہ لوگ سمجھتے نہیں تھے۔ ان کے کفر کی نحوست تھی۔ فرعون اور اس کی قوم ضد پہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس جادو کے سامنے نہیں جھکتے، اور یوں کہتے، خواہ کیسی ہی عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ اللہ نے ان پر ایک دوسری نشانی بھیجی، ان پر بارشیں بھیجیں، اور نیل میں طغیانی آ گئی اور آسمان اتنا برسا کہ نہ پوچھو، حتیٰ کہ کھیتیاں اور فصلیں ڈوب گئیں اور غلہ بھی ضائع ہو گیا۔ بارش ان پر وبال بن کر آئی۔ جیسے پہلے وہ پانی کی کمی کی شکایت کرتے تھے، اب پانی کی کثرت کی شکایت کرنے لگے۔ پھر اللہ نے ان پر مکڑی بھیجی، وہ فصلوں اور کھیتوں کا صفایا کرتی جاتی، درختوں پر آتی تو ان کا بھی صفایا کر دیتی۔ فرعون اور اس کے لشکر اللہ کے لشکروں کے سامنے بے بس ہو گئے۔ ان سے جنگ بھی کیسے کرتے کہ اس میں نہ تلواریں عمل میں آتی ہیں اور نہ تیر اور نہ نیزے۔ وہیں اہل مصر کو فرعون اور حامان کی کمزوری معلوم ہو گئی اور پولیس کے حیلے کی کمی بھی معلوم ہو گئی، لیکن انہوں نے کوئی عبرت حاصل نہ کی اور نہ سنبھلے۔ اللہ نے ان پر ایک دوسرا لشکر بھیج دیا، یہ کھٹمل، گھمی کا کیڑا۔ ان پر کھٹمل مسلط کر دیے۔ اللہ کی پناہ، بستر میں کھٹمل، کپڑوں میں کھٹمل، سر میں کھٹمل، بالوں میں کھٹمل۔ ان کی نیند اڑ گئی، وہ کھٹمل مارتے اور انہیں برا بھلا کہتے، رات گزارتے اور صبح کر دیتے۔ ان سے بھی کیسے لڑتے کہ تلواریں عمل میں آتی تھیں، نہ نیزے، اور نہ ان کے لشکر اور نہ ان کی فوج ان کے کچھ کام آ سکتی تھی۔ پھر اللہ نے ان پر مینڈک بھیجے، کھانے میں مینڈک، پینے میں مینڈک، اور ان کے کپڑوں میں مینڈک۔ ان مینڈکوں سے تنگ آ گئے اور ان کی زندگی مقدر ہو گئی۔ مینڈک پھیل گئے اور گھر کے سب کونوں میں پھیل گئے۔ یہ ٹرٹراتے ہیں، یہ یہاں جھپٹ رہا ہے اور وہ وہاں چھلانگ لگا رہا ہے۔ ایک کو مارتے تو 10 اور آ جاتے، ایک کو گھر سے نکالتے تو 5 اور آ جاتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے گھر سے پیدا ہوتے ہیں۔ چوکیدار اور فوج مینڈکوں سے عاجز آ گئے۔ اللہ نے ان پر 5ویں نشانی بھیجی اور وہ خون تھا۔ ان کے ناک سے نکسیر نکلنے لگی اور وہ کمزور ہو گئے اور بہت تھک گئے، اور طبیب علاج سے عاجز آ گئے اور کسی دوا نے انہیں فائدہ نہ دیا۔ اور جب کبھی کوئی نشانی دیکھتے تو موسیٰ سے کہتے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دے۔ ہم تو توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیتے ہیں۔ پھر جب اللہ ان سے وہ بلا دور کر دیتا تو اپنا وعدہ توڑ دیتے۔ پھر ہم ان پر طوفان بھیجا۔ پھر اللہ نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھمی کیڑا اور مینڈک اور خون، یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ یہ تھیں اللہ پاک کی 5 نشانیاں جو عذاب کی صورت میں فرعون کی قوم پر تھی۔ مصر کی کشادہ زمین بنی اسرائیل پر تنگ ہو گئی۔ وہ مصر کی سرسبز و شادابی کو کیا کرتے کہ وہ قید خانے میں تھے اور ہر روز طرح طرح کے عذاب جھپکتے اور ذلت برداشت کرتے۔ کب تک صبر کرتے؟ کیا وہ آدمی نہ تھے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ انہیں تکلیف اور درد محسوس نہ ہوتا تھا؟ اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ وہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں، اور فرعون کی فوج کو اس کا احساس ہو گیا کہ وہ بہت ہی ہوشیار فوج تھی۔ انہوں نے فرعون کو اس کی اطلاع کر دی۔ موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ راتوں رات ارض مقدسہ بیت المقدس شام کی طرف چل پڑے۔ وہ 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلہ پر ایک امیر، اور شام کا راستہ صاف اور معلوم تھا۔
ایسی خشکی جو دو خشکیوں کو ملاتی ہے، اور موسیٰ نے اسے 2 مرتبہ عبور کیا تھا۔ موسیٰ نے ایک کام کا ارادہ کیا، اور اللہ نے ایک کام کا ارادہ کیا، اور ہوا وہ جو اللہ کو منظور تھا۔ موسیٰ راستہ بھول گئے، اور جہاں وہ بھولے تقدیر آ پہنچی۔ موسیٰ کا خیال تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے ہمراہ شمال کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ وہ رات کی تاریکی میں مشرق کی جانب چلتے رہے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بحر احمر کی جوش مارتی موجوں کے سامنے ہیں۔ اے حفاظت کرنے والے، اے پردہ پوشی کرنے والے، ہم کہاں ہیں؟ جواب یہ تھا، ہم دریا کے سامنے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو گرد و غبار پھیلی دکھائی دی، اور ایک بہت بڑا لشکر جس نے افق کو روک رکھا تھا۔ وہاں آوازیں بلند ہوئیں کہ اے عمران کے بیٹے، ہم نے تمہاری کون سی بات نہیں مانی؟ تمہیں ہم سے کیا ناگواری ہوئی کہ تو نے ہمارے قتل کی تدبیر کی، اور تو ہمیں دریا کے کنارے لے آیا تاکہ فرعون ہمیں چوہوں کی طرح قتل کر دے، جہاں سے نہ کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ بچ سکتا ہے۔ ہم نے تم سے کوئی برا سلوک کیا ہو یاد نہیں، پھر یہ انتقام کیسا؟ قوم بھڑک اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام پر غصہ کرنے لگی کہ آگے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے، دونوں طرف موت ہے۔ یہ دریا ہمارے سامنے ہے اور وہ دشمن ہمارے پیچھے، اور موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وہاں بنی اسرائیل کی آنکھوں میں دنیا تاریک ہو گئی، آنکھیں پھٹ گئیں، اور نا امیدی نے انہیں گھیر لیا۔ پھر آوازیں مدھم ہو گئیں، وہاں ہر ایک انسان لرز گیا، اور حق تھا کہ مضبوط پہاڑ بھی لرز جائیں، لیکن موسیٰ کا اپنے رب پر ایمان متزلزل نہ ہوا۔ اور لوگوں نے ایک آواز سنی جس میں نبوت کا جلال تھا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے موسیٰ کو عصا مارنے کا حکم دیا، انہوں نے مارا، دریا پھٹ گیا، اور پانی ہر طرف پہاڑ کی طرح ٹھہر گیا۔ دیکھتے ہیں کہ 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے ہیں، ہر قبیلے کا الگ راستہ ہے۔ قوم امن سے گزر گئی، اور وہ امن اور سلامتی کی خشکی پر پہنچ گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے کیسے سکون اور امن کے ساتھ دریا عبور کر لیا۔ فرعون نے اپنے لشکروں سے کہا، سمندر کی طرف دیکھو، یہ میری اطاعت کرتے ہوئے کیسے پھٹ گیا، تاکہ میں ان بھگوڑوں کو پکڑ لوں۔ فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ آگے بڑھا۔ بنی اسرائیل ایک بار پھر گھبرا گئے۔ دشمن یہ رہا، اور یہ ہے وہ ظالم جو راستہ عبور کر کے ہماری طرف آیا چاہتا ہے، اس سے ہم سے کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ وہ ابھی ہمیں آ ملے گا اور ہمیں ذلیل قیدی بنا کر مصر لے جائے گا، یا اس خشکی اور پردیس میں ہی قتل کر دے گا۔ موسیٰ نے اپنا عصا خشکی پر مارنا چاہا تاکہ پھر پہلے جیسا دریا بن جائے، لیکن اللہ نے ان کی طرف وحی کی، دریا کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو، بے شک وہ غرق کیا ہوا لشکر ہے۔ اور جب فرعون اور اس کے لشکر سمندر کے درمیان پہنچے، اور جو خشک تھا وہ ان پر برابر ہو گیا، اور جب فرعون نے حقیقت دیکھی، اس کا نشہ زائل ہو گیا۔ وہ یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو ڈر کر کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں بجز اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔ لیکن ہائے افسوس ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہو تو کہنے لگے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اور جس روز آپ کے رب کی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا۔ اس سے کہا گیا، اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ اور فرعون دریا میں غرق ہو کر مرا، وہ ظالم اور سخت مر گیا جس نے ہزاروں بچے اور مرد قتل کیے، گلا کاٹ کر یا گلا گھونٹ کر وہ سرکش باغی مر گیا جس نے لاکھوں کو روک اور پھانسی دے کر مار ڈالا۔ مصر کا بادشاہ مر گیا، اپنے تخت سے دور، اپنے محل سے دور، اپنے اقتدار سے دور، نہ کوئی طبیب جو اس کا علاج کرتا، اور نہ دوست جو اس کا غم بانٹتا، اور نہ کوئی آنکھ جو اس کو روتی۔
اور بنی اسرائیل کو اس کی موت کا شک تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بے شک فرعون نہیں مرے گا، کیا ہم اسے زندگی گزارتا نہیں دیکھتے تھے، اور وہ کھاتا نہیں تھا اور پیتا نہیں تھا؟ سمندر نے اس کے جوسا کو باہر پھینک دیا۔ تب انہیں اس کی موت کا یقین آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون سے کہا، سو آج ہم تمہاری لاش کو پانی میں تہ نشین ہونے سے نجات دیں گے، تاکہ تو ان کے لیے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔ اور فرعون کا جوسا دیکھنے والوں کے لیے نشانی اور نصیحت پکڑنے والوں کے لیے عبرت تھا، اور فرعون کے لشکر کا آخری آدمی تک غرق ہوا، اور ان میں سے کوئی نہ بچا، اور انہوں نے مصر کو اپنے پیچھے چھوڑا، اور اس کی وسیع زمین میں انہیں ایک خاص زمین بھی دفن کے لیے نہ ملی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کی قوم اور فرعون سے بنی اسرائیل کی نجات کا قصہ بیان کیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی تھی، انہوں نے جنگل کی طرف روانہ ہوئے، خشکی کی طرف، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی وہ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔